بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کی جو نشست ہے یہ پچھلی کچھ نشستوں کا ایک حصہ ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر کیے گئے اعتراضات کا جواب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور آپ کی مختصر سی سیرت بیان کرنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بحیثیت عالم دین، بحیثیت فقیہ اور یعنی مفتی اس بات کو ذکر کرنے کے بعد میں نے اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہی پر کیوں اعتراض ہوتا ہے۔ اس کی میں نے بہت ساری وجوہات بتائی تھیں امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے حوالے سے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مختصر سی مدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کثرت کے ساتھ جو احادیث روایت کرتے ہیں اس کی کیا اسباب ہیں اس پر بھی ہم نے روشنی ڈالی تھی۔ آج کی اس نشست میں اور آنے والی بہت ممکن ہے ایک یا دو نشستوں میں اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کثرت روایت پر یا آپ کے کثیر الروایہ ہونے پر معترض تھے، انکار کرتے تھے؟ کیا صحابہ رد کرتے تھے؟ کیا صحابہ ٹوکتے تھے آپ کو؟ کیا صحابہ نے تحذیر کروائی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق؟ یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق کسی صحابی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ اس درجہ روایات بیان کرتے ہیں جو کہ درست نہیں ہیں؟ یا خلفائے راشدین نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو روکا؟ خلفائے راشدین کے بعد کا بھی جو دور ہے کیا اس میں کسی نے بھی کبار صحابہ میں سے یا کسی صحابی نے بھی یا کسی یعنی ایک خلیفہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر روک لگائی؟ یہ ہمارا موضوع ہے، یقیناً یہ ایک طویل موضوع ہے۔ اس سلسلے میں ہم اختصار کے ساتھ ایک ایک جز کو لے کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے تو میں بھی اچھے انداز میں بتا سکوں گا باذن اللہ تعالی، اور آپ بھی اچھے انداز میں سمجھ سکیں گے جب ہم ایک ایک جز کو لے کر کے گفتگو کریں۔ آج کی اس نشست میں صرف اس بات کو واضح کروں گا کہ صحابہ میں سے خصوصیت کے ساتھ امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے متعلق یہ بات بہت زیادہ عام ہے کہ آپ نے خصوصی طور پر ابو ہریرہ کو روکا رضی اللہ عنہ۔ اس میں کتنی سچائی ہے یہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں ایک بات میں آپ کو ضمناً بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سبھی صحابہ کی تعدیل فرمائی، اس میں سے ابو ہریرہ بھی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا خصوصی طور پر کثیر الروایہ ہونا، خصوصی طور پر آپ علیہ السلام سے احادیث سننا، اس بات کی توثیق اللہ کے رسول سے ہو چکی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تعریف فرما چکے ہیں، آپ کی مدح کر چکے ہیں، آپ کی ہمت افزائی کر چکے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق متعدد باتیں کہہ چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا میں نے پچھلی نشستوں میں ذکر کر چکا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں جو ابو ہریرہ سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو میرا موضوع ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بالذات کہ ابو بکر صدیق ابو ہریرہ کو آپ نے روکا ہے، اس کو میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ ابو بکر صدیق کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کی جو الصحیح ہے، دونوں میں کتاب الحج ایک حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری میں تو متعدد مقامات پر ہے، کتاب الصلاح میں بھی، کتاب الحج میں بھی، وغیرہ وغیرہ۔ حمید ابن عبد الرحمن یعنی عبد الرحمن بن عوف کے فرزند، وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب آپ علیہ السلام نے ان کو حج کے لیے بھیجا، یعنی حجۃ الوداع سے ایک سال پہلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت میں صحابہ کی ایک جماعت حج کرنے کے لیے گئی تھی۔ ان میں سے ابو ہریرہ بھی تھے، بلال بھی تھے، پھر بعد میں علی بن ابی طالب بھی پہنچے رضی اللہ عنہ اجمعین۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایام مینا میں یعنی ایام تشریق میں، بلکہ یوم النحر ہی سے، یوم النحر ہو پھر اس کے بعد ایام تشریق ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی ایک جماعت جس میں رہتن کا لفظ آتا ہے، جو کم و بیش 10 کے آس پاس کے افراد، 9 افراد کے آس پاس، جن میں ابو ہریرہ بھی تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ اس عظیم مجمع میں یہ اعلان کر کے آئیں کہ اللہ یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان، کہ اس سال کے بعد آنے والے سال سے کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اور پھر کوئی مسلمان حج تو کرتا ہے لیکن عریان ہو کر کے حج نہیں کرے گا، ننگے بدن حج نہیں کرے گا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان کرنے کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا۔ یہ آپ علیہ السلام کے کہنے کی وجہ سے ہو یا خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے تئیں ابو ہریرہ کا انتخاب کیا ہو، ہر دو اعتبار سے اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک منقبت معلوم ہوتی ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اعتماد معلوم ہوتا ہے۔ یہ ایک بات ہے صدیق اکبر سے متعلق، یہ ایک میں نے تمہید کے طور پر اس بات کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے متعلق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قدیم کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے، اور پھر اس دور کے جو منحرف قسم کے لوگ ہیں اور مستشرقین نے تو اس کا خوب فائدہ اٹھایا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر جو یہ ایک شبہات پیش کرتے ہیں آپ سے متعلق، ان میں سے ایک بہت بڑا شبہ یہ پیش کرتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر روک لگائی کثرت روایت پر۔ یہ بات کتنی درست ہے آپ دیکھیں تاریخی طور پر، میں اس کو آپ کے سامنے ایک ایک شق کر کے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت 10 سال پر محیط ہے، ایسے بیشتر مواقع آئے جن میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حدیث رسول پیش کرتے ہوئے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے سنا، بلکہ تائید کی، بلکہ جو ہے ایک طرح سے یعنی تائید ہوئی اس کی، اس بات کی۔ میں آپ کے سامنے 2 واقعات رکھتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جو کہ متفق علیہ ہے، صحیح مسلم میں کتاب فضائل الصحابہ میں، اور صحیح بخاری میں تو متعدد مقامات پر ہے۔ صحیح بخاری میں آپ دیکھیں کہ کتاب بدء الخلق، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ چونکہ صحیح مسلم میں جن الفاظ کے ساتھ میں آپ کو سنا رہا ہوں، ہو بہو انہی الفاظ کے ساتھ صحیح بخاری کی جو متعدد کتابیں ہیں ان میں سے کتاب بدء الخلق میں ہیں، دیگر مقامات پر بھی ہے صحیح بخاری میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، معروف صحابی، معمر صحابی، وہ مسجد میں شعر کہہ رہے تھے، ینشد الشعر فی المسجد، مسجد میں اشعار سنا رہے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، فلحظ الیہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے گویا کہ ایک طرح کی نکارت والی جو نگاہ تھی وہ ڈالی ان پر۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے گویا کہ نکیر کی، ملاحظہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ نوٹس لیا آپ نے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے متعلق کہ مسجد میں آپ اشعار کہہ رہے ہیں۔ اس طرز عمل کو حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے بھانپ لیا، اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وَقَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ الشِّعْرَ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْكَ، کہ میں مسجد میں اشعار اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس سے پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، اس سے پہلے بھی سنا چکا ہوں، اور اس وقت بھی سنا چکا ہوں، اور ان کے سامنے بھی سنا چکا ہوں جو تم سے بھی زیادہ بہتر ہیں۔ کون؟ یعنی اللہ کے رسول، یعنی آپ علیہ السلام کے سامنے میں مسجد نبوی میں اشعار کہہ چکا ہوں، اور آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، اور آپ ایک طرح کی نکارت والی نگاہ ڈال رہے ہیں مجھ پر۔ اتنی ہی بات نہیں، قصہ یہاں ختم نہیں ہوتا ہے۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنے اس عمل کی تصحیح کے لیے، اپنے اس عمل کی تصویب کے لیے، اپنے اس عمل کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں رہ کر کے مسجد نبوی میں اشعار کہے ہیں میں نے، ثم التفت الى ابی ہریرہ، حدیث کے الفاظ ہیں، حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف التفات کیا اور ابو ہریرہ سے کہا کہ انشدک باللہ، انشدک اللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تاکیدی طور پر۔ بہت ممکن ہے
کہ اشعار جب انہوں نے کہا تھا، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے، ابو ہریرہ وہاں پر موجود تھے، بات صرف ممکن ہونے کی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چونکہ اصحاب الصفہ میں سے تھے اور اکثر و بیشتر وہیں پر رہا کرتے تھے، مسجد ہی میں رہا کرتے تھے، تو یہ اس سلسلے میں زیادہ تائیدی طور پر بات ہوتی ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انشدک اللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، هل سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیا تم نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام نے مجھ سے کہا تھا کہ اجب عنی اللہم ایدہ بروح القدس، کہ حسان تم میرا جواب دو، یعنی اشعار میں تم میرا دفاع کرو، میری طرف سے جواب دو، میرا دفاع کرو، اور جو میرے حق میں جو حجو کی جا رہی ہے، میرے حق میں جو غلط سلط کہا جا رہا ہے، آپ میری مدح کریں، آپ نعت پڑھیں۔ اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تو جبرائیل کے ذریعے سے ان کی مدد فرما۔ کیا یہ اللہ کے رسول نے میرے حق میں نہیں کہا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہم نعم، کہ ہاں اللہ کے رسول نے کہا تھا واقعی اس بات کو۔ اتنی ہی بات ہے، یہاں پر کئی باتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا اپنی بات کہہ دینا وہ خود کافی ہے، صحابی رسول ہے، لیکن مزید تائید کے لیے آپ نے ابو ہریرہ کی طرف اشارہ کیا اور ابو ہریرہ سے جو ہے تائید کروائی ہے، تاکیدی طور پر، اور تائید حاصل کی ابو ہریرہ کی۔ اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس بات کو سن کر کے آپ نے سکوت اختیار فرمایا۔ آپ کا سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے، یعنی حسان بن ثابت ہوں یا ابو ہریرہ ہوں، آپ نے ان پر یقین کیا، آپ نے یقین کیا ہے اپنے ان پر۔ ایسے نہیں کہا کہ نہیں اللہ کے رسول سے کہاں سنا تم نے، ایسے نہیں، گویا کہ سبحان اللہ العظیم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا نقطہ نظر دے کے، آپ کا موقف دے کے بالکل واضح صاف ہے، آپ نے سکوت اختیار کیا، جبکہ آپ امیر المؤمنین ہیں، اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا موقف ہم سب کو معلوم ہے۔ یہ ایک واقعہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ صحیح بخاری کی کتاب اللباس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے کہ باب المستوشمہ۔ المستوشمہ، یہ جو وشم کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، جو مطلب اپنا نام اور یا کچھ تصویر وغیرہ لگاتے ہیں نا، گوتنا کیا بولتے ہیں اس کو، ٹیٹو۔ تو وہ جو عمل ہے اس کو عربی زبان میں الوشم کہتے ہیں، یعنی کچھ خراش تراش کر کے کچھ سرما وغیرہ اندر ڈالنا وغیرہ، اس عمل کو الوشم کہا جاتا ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خاتون لائی گئی جو الوشم کیا کرتی تھی۔ جیسی وہ خاتون آپ کے پاس آئی، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے کہا انشدکم باللہ، میں آپ سب کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، من سمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الوشم، اس وشم، اس عمل سے متعلق اللہ کے رسول کی حدیث کس نے سنی ہے، کسی کے علم میں ہے یہ حدیث؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا جو انداز ہے، آپ کی جو ہیبت ہے، وہ معروف ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فقلت، میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اے امیر المؤمنین، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تشمن ولا تستوشمن، نہ تم وہ خود سرما لگاؤ نہ تم لگواؤ، یہ حدیث رسول تھی، اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس پر بھی ساکت تھے۔ یہاں ایک قابل غور بات ہے جو مجھے آپ کو بتانا ہے، ابن حجر کے حوالے سے رحمہ اللہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں جو کتاب اللباس ہے، ابھی جو میں نے کہا نا آپ کے سامنے، باب المستوشمہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے وہی حدیث لے کر کے آئے ہیں، تین حدیثیں لائے ہیں اس باب کے تحت۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کی شرح میں لکھا کہ وفائدۃ ذکر ابی ہریرہ قصۃ عمر اظہار ضبطہ وان عمر كان يستثبته في الاحاديث مع تشدد عمر ولو انکر علیہ عمر ذلك لنقل۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو قصہ نقل کیا نا وشم کی حرمت سے متعلق، اس میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے جوڑ کر کے جو قصہ یہاں پر امام بخاری نے ذکر کیا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ابو ہریرہ کے حق میں موقف کیا تھا۔ آپ نے گویا کہ تثبت حاصل کیا، آپ نے کس نے سنا اللہ کے رسول سے اس بات کو،
بہت ممکن ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس طرح کے احادیث سننے میں آئی تھی اور آپ نے تاکیدی طور پر کہا کہ انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. کس نے سنا اللہ کے رسول کی اس بات کو؟ ابو ہریرہ کھڑے ہوئے، اور آپ جری تھے، معروف، اس سے پہلے میں نے بتا چکا آپ کو. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب اس حدیث کو سنایا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اگر رد کرتے لنقل ذلک، وہ ضرور منقول ہوتا وہ. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا موقف کیا ہے، میں نے دو باتیں آپ کے سامنے، دو واقعات کی روشنی میں اس بات کو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں اس سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ صحابہ کا جو دور ہے جب وہ ختم ہوا 110 ہجری کو، پھر تابعین کا دور، تابعین کا دور، یہ سب صدق و صفا کا دور ہے. کچھ کم ہوتا رہا لیکن صدق و صفا کا دور ہے. صحابہ کی عظمت، صحابہ کے فضائل معروف منقول تھے ان سب کے پاس. لیکن جو جہم بن صفوان، پھر جو ہے ان کا جو سلسلہ شروع ہوا، جن سے متعلق میں نے بہت تفصیل سے حیدرآباد میں ایک درس دیا تھا، میں نے یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ، جو کہاں سے جو ہے مطلب یہ بدعتیں آئیں اسلام کے اندر، بہت تفصیل سے میں نے اس کو ذکر کیا الحمدللہ. یہاں مجھے بتانا مقصود یہ ہے کہ سرکاری طور پر مامون کا جو دور آیا، مامون کے دور میں بالخصوص جو غیر اسلامی کتابیں مترجم ہوتی رہیں عربی زبان میں، اور غیر اسلامی فلسفہ مسلمانوں میں داخل ہوا، عقدی اعتبار سے جو ہے دراڑ آیا اور جو ہے انحراف آیا مسلمانوں میں. تو ایسی صورت میں جہاں بہت سارے مسائل میں پیچیدگی آئی، ان میں یہ بھی ایک تھا کہ صحابہ کی عظمت، صحابہ کے فضائل، صحابہ کے مناقب، صحابہ کا جو تشخص ہے، اس پر بھی جو ہے سبحان اللہ العظیم گفتگو ہونے لگی. اس لیے کہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے وہ صحابہ کے ذریعے سے، صحابہ پر انہوں نے عمدن گفتگو کی تاکہ صحابہ کی شخصیت مجروح ہو تو پھر گفتگو کرنا آسان ہوتا ہے اسلام سے متعلق. ایسے میں سب سے زیادہ جن سے روایات مروی ہیں وہ ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق خصوصی گفتگو کی گئی. آپ دیکھیے یہ جو کتاب ہے تعویل مختلف الحدیث ابن قتیبہ الدینوری کی رحمہ اللہ، میں نے اس سے پہلے بھی اس کتاب سے متعلق ذکر کر چکا ہوں. اس کا جو مقدمہ ہے بہت ہی عمدہ اور بہت مطول ہے. ابن قتیبہ الدینوری رحمہ اللہ نے، جو ایک معتزلی ہے، جو تاریخ میں النظام سے معروف ہے، النظام، ابراہیم ابن سیار نام تھا، 221 ہجری سن وفات ہے، 221 ہجری. ابراہیم ابن سیار النظام، آپ دیکھیں گے کہ اس شخص نے متعدد صحابہ پر اس نے تہمت لگائی کہ فلاں صحابی پر فلاں صحابی نے نکیر کی، فلاں صحابی پر فلاں صحابی نے نکیر کی، فلاں صحابی کو فلاں کا صحابی نے کذاب کہا، فلاں صحابی کی روایت کو رد کر دیا فلاں صحابی نے، صحابہ کا آپسی معاملے کو لے کر. اور یہ سب کے سب کذب، سب کا سب جھوٹ، سب باطل باتیں ہیں، اس کے کوئی قوائم نہیں، کوئی اسناد نہیں اس کی. اس ضمن میں ابن قتیبہ الدینوری رحمہ اللہ نے یہ بھی لکھا کہ وَذَكَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ فقال اکذبہ عمر وعثمان وعلی وعائشة رضوان اللہ علیہم، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عمر بن الخطاب نے، عثمان نے، علی بن ابی طالب نے، عائشہ نے رضی اللہ عنہ اجمعین، ان سب انہوں نے ابو ہریرہ کی تکذیب کی. ذکر کس نے؟ یعنی ذکر النظام، النظام یعنی ابراہیم ابن سیار النظام نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر بھی یہ تہمت لگائی کہ عمر بن خطاب اور فلاں 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 نے ان کی تکذیب کی ہے. گویا کہ یہ عمر بن خطاب پر جو ہے مطلب اتہام ہے. یہ میں انشاءاللہ صرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے متعلق گفتگو کروں گا آج کی پوری نشست میں. لیکن سب سے پہلے ہم یہ بھی جان لیتے ہیں کہ یہ جو النظام ہے، ابراہیم بن سیار النظام، 221 ہجری سن وفات ہے. یہ جو کتاب کے مؤلف ہیں ابن قتیبہ الدینوری رحمہ اللہ، 276 ہجری سن وفات ہے آپ کا. یہ خود جو ہے ابراہیم بن سیار النظام کے یعنی معاصر ہیں، اسی کے دور میں رہے ہیں. اب ابن قتیبہ الدینوری رحمہ اللہ کی زبانی آپ سنیے کہ یہ شخص ہے کیسا. دیکھیں ابن قتیبہ الدینوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وجدنا النظام شاطرا من الشطار یغدو علی سکر ویروح علی سکر ویبیت علی جرائرها ويدخل في الأدناس ويرتكب الفواحش والشائنات.
ابن قتیبہ دینوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بہت ہی فریبی آدمی تھا یہ، بہت ہی مکر کرنے والا انسان، بہت ہی فریبی انسان۔ ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ پر گفتگو کرنے والے اس شخص کی اخلاق دیکھیے، اس شخص کا کردار دیکھیے، اس کا رہن سہن دیکھیے۔ یہ صبح بھی حالت نشہ میں، شام بھی اس کی حالت نشہ میں، اور بالکل فواحش و منکرات اس کی زندگی کا لازمہ، اس کی زندگی کا حصہ۔ خود النظام کے اشعار بھی آپ نے یہاں پر نقل کی ہیں۔ مجھے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ النظام کی زندگی دیکھیں آپ، الصحابۃ کلہم عدول، اور ان میں سے ایک ابو ہریرہ ہیں۔ ابو ہریرہ اور دیگر صحابی پر کلام کرنے والے ایک شخص کے اخلاق دیکھو آپ، اس شخص کا کردار دیکھو آپ۔ یہ ایک خود شیطان قسم کا انسان ہے، اور اس سے متعلق یہ بات لی جا سکتی ہے کہ ابو ہریرہ کی تکذیب عمر بن خطاب نے کی، عثمان نے کی، علی نے کی، عائشہ نے کی رضی اللہ عنہ اجمعین، اور یہ کہنے والے خود معاصر ہیں ان کے، ابن قتیبہ دینوری رحمہ اللہ۔ یہ بات مجھے آپ کو سمجھانی تھی۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے متعلق، جیسے کہ میں نے کہا کہ صرف آج کی گفتگو اسی موضوع سے متعلق ہوگی۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تکذیب کرتے تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جھٹلاتے تھے، روکتے تھے، ٹوکتے تھے؟ یہ ایک بہتان ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پر کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ کی تکذیب کی ہو، ابو ہریرہ کو جھوٹا کہا ہو۔ میں آپ کو ایک قدیم حوالہ دیتا ہوں آپ کو، میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ، نقد عثمان بن سعید المریسی الجہمی العنید۔ بشر المریسی تاریخ کا ایک وہ شخص ہے جس نے صحابہ پر اور عقدی اعتبار سے اس نے یعنی بہت کچھ غلط معتقدات امت میں پھیلایا ہے، صحابہ پر اس نے جرح کی ہے۔ بشر المریسی پر رد کرتے ہوئے عثمان ابن سعید ابو سعید الدارمی رحمہ اللہ، ایک عظیم عالم دین، 281 ہجری آپ کا سن وفات ہے، آپ نے ایک مستقل باب قائم کیا ہے۔ یہ کتاب بہت اہم کتاب ہے اس موضوع سے متعلق اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے کو بیان کرنے میں۔ ایک مستقل موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ باب فی الحث علی طلب الحدیث، کہ حدیث کو پڑھنا، حدیث کو پڑھانا، حدیث کو جمع کرنا، حدیث کو لکھنا، حدیث کی تدوین کرنا۔ اس موضوع سے متعلق آپ نے ایک باب قائم کیا۔ یہ ہمارے موضوع سے خارج ہے کہ حدیث رسول کو لکھنا، حدیث رسول کو اکٹھا کرنا، حدیث رسول سے متعلق محدثین کی جو خدمات رہی ہیں اس سے متعلق یہ باب ہے، لیکن بھلے ہی وہ ہمارے موضوع سے خارج ہے لیکن اس کا ایک حصہ وہ ہمارے موضوع میں داخل ہے۔ وہ یہ ہے کہ چونکہ کثرت سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایات مروی ہیں، اور حدیث کی کتابوں میں کثرت سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مرویات ہیں، تو ان دشمنان اسلام نے اس دور کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو، یہ دیکھیے یہ 3 صدی ہجری کے عالم دین ہیں، امام بخاری، امام مسلم اور امام احمد بن حنبل اور دیگر اس دور کے جو اصحاب علم ہیں ان کے آپ تلمید ہیں۔ عثمان ابن سعید الدارمی رحمہ اللہ نے اس بات کو اسی وقت آپ نے نوٹس لیا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کیا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق جو بات کہی جاتی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تکذیب کی، جھٹلایا ان کو، کہا کہ یہ سب اللہ کے رسول کی حدیثیں نہیں ہیں۔ امام دارمی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ امام دارمی وہ دارمی نہیں ہے جو ہمارے پاس سنن ہے، سنن دارمی کے مؤلف نہیں، ان کی زندگی سے متعلق، ان کی کتاب سے متعلق مستقل ایک محاضرہ ہو چکا ہے الحمدللہ، یوٹیوب پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ عثمان ابن سعید الدارمی رحمہ اللہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حتی ادعیت فی ذلک کتاب کذبا علی عمر رضی اللہ عنہ، حتی ادعیت فی ذلک کذبا علی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انہ قال اکذب المحدثین ابو ہریرہ وہذا مکذوب علی عمر رضی اللہ عنہ۔ بشر المریسی پر رد کرتے ہوئے کہا کہ تم نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ دیا کہ سب سے یعنی حدیث بیانی میں سب سے زیادہ کذب سے کام لینے والے وہ ابو ہریرہ ہیں۔ کہا کہ وہذا مکذوب علی عمر، یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پر جھوٹ ہے، یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پر تہمت ہے یہ۔ اس کے بعد آپ نے کہا فَإِن تَكُ صَادِقًا فِي دَعْوَاكَ فَاكْشِفْ عَنْ رَأْسِ مَنْ رَوَاهُ فَإِنَّكَ لَا تَكْشِفُ عَنْ ثِقَةٍ فَكَيْفَ يَسْتَحِلُّ مُسْلِمٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَرْمِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم بِالْكَذِبِ عَنْ غَيْرِ صِحَّةٍ وَلَا ثَبَتٍ۔ کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں حوالہ پیش کیجیے آپ،
کس نے بیان کیا آپ کو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اکذب المحدثین ابو ہریرہ؟ کس نے کہا؟ کسی ثقہ راوی سے آپ بات بیان کیجئے۔ آپ اگر آپ نہیں بیان کر سکتے ہیں تو آپ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی کیسے آپ ایک مسلمان پر تہمت لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے نام لے کر کے جھوٹ کہا ہو، جبکہ یہ تو صحابی رسول ہیں۔ پھر صحابہ کے کچھ فضائل آپ نے بیان کیے، پھر اس کے بعد آپ نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کیا اور کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اگر جھوٹے ہوتے یا ان کی تکذیب کیے ہوتے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو پھر یہ کیسے ممکن تھا؟ کہا کہ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَصْدَقِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحْفَظِهِمْ عَنْهُ وَأَرْوَاهُمْ لِنَوَاسِخِ أَحَادِيثِ وَالْأَحْدَثِ فَالْأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِهِ لأنه أسلم رضي الله عنه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 3 سنين بعدما أحكم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أكثر أمر الحدود والفرائض والأحكام. وكيف يتهمه عمر بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستعمله على الأعمال النفيسة ويوليه الولايات ولو كان عند عمر رضي الله عنه كما ادعى المعارض لم يكن بالذي يأتمنه على أمور المسلمين ويوليه أعمالهم مرة بعد مرة حتى دعاه آخر ذلك إلى العمل فأبى عليه. یہاں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام سے اتنی کثرت سے روایت کرتے ہیں، آپ احفظ الناس من الصحابہ، صحابہ میں سب سے زیادہ حفظ حدیث میں آپ معروف۔ ابو ہریرہ ہی کے ذریعے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اتنی ساری احادیث سے کیا ناسخ ہے، کیا منسوخ ہے، لمحہ بلمحہ اللہ کے رسول سے جو صادر ہوا سب اپنی امت تک پہنچایا۔ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جھوٹا کہا ہو یا ان کی تکذیب کی ہو تو پھر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بحرین کا گورنر کیوں بنایا ان کو؟ کیوں مسلمانوں کا ذمہ دار بنایا ابو ہریرہ کو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں جا کر کے حدیث بیان کیے ہوں گے نا، اور انہوں نے ہی نماز پڑھائے ہوں گے نا، اور نماز پڑھاتے وقت کیسی نماز پڑھائی انہوں نے؟ اللہ کے رسول کی طرح نماز پڑھائی۔ نماز میں کیا پڑھا ہوگا؟ وہی پڑھا ہوگا جو اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر میں کون سی باتیں کہی ہوں گی ابو ہریرہ نے؟ وہی جو اللہ کے رسول نے کیا ہو۔ پھر سماجی زندگی میں متعدد مسائل ہیں، اس سلسلے میں اسلامی ہدایات کیا دی ہوں گی ابو ہریرہ نے رضی اللہ عنہ؟ تو اس کے باوجود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کیوں گورنر بنایا انہوں نے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بار نہیں، ایک سے دو بار بنایا، بیت المال کا ذمہ دار بنایا، بلکہ اپنی زندگی کے اواخر میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دوبارہ گورنر بنانے کی کوشش کی۔ ابو ہریرہ نے انکار کر دیا کہ اب میں گورنر نہیں بنوں گا اس کا۔ تو یہ سب کیوں کیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے؟ پھر اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق یہ بھی کہا امام دارمی رحمہ اللہ نے کہ صحابہ میں سے طلحہ بن عبید اللہ، ابن عمر، دیگر صحابہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی توثیق کی کہ آپ کثرت روایت میں بالکل سچے ہیں، صحیح ہیں، درست ہیں۔ اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والوں میں عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ، ابن عمر، انس بن مالک، ان سبھی صحابہ نے ابو ہریرہ سے سن کر کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں۔ اور تابعین میں آپ دیکھ لیجئے، چاہے وہ مکہ کے ہوں، مدینے کے ہوں، طائف کے ہوں، یمن میں رہنے والے ہوں، خراسان اور جو ہے ملک شام میں رہنے والے ہوں، عراق میں رہنے والے ہوں، مصر میں رہنے والے ہوں، جتنے بھی جلیل القدر تابعین ہیں، معروف تابعین ہیں، جس کا ذکر میں نے امام حاکم کے حوالے سے گزشتہ درس میں بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، سب کے سب آپ بڑے بڑے جو جلیل القدر تابعین ہیں جن کی تعداد تقریباً 800 کے قریب جاتی ہے، ان سبھی تابعین نے دیگر صحابہ سے جو احادیث سنتے تھے، ابو ہریرہ سے سنتے تھے، تو ابو ہریرہ کے نام ہی سے کیوں بیان کرتے تھے؟ اتنے جلیل القدر صحابہ، تابعین، بڑے بڑے تابعین، معروف تابعین، جنہوں نے صحابہ کے علم کو امت میں آگے پہنچایا، ان سبوں نے ابو ہریرہ سے جب سن لیتے تو ابو ہریرہ کے ہی حوالے سے کیوں پیش کیا انہوں نے؟ یہ قابل غور بات ہے۔ تو ان سب کا جو ہے رد کیا ہے امام دارمی رحمہ اللہ نے، اور بھی بہت سارے جو ہے مطلب آپ نے نکات رکھے ہیں جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی توثیق ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہ آپ نے تکذیب کی، یہ بالکل ایک باطل بات ہے، جھوٹی بات ہے، اس کی کوئی اسانید نہیں ہے، یہ بالکل ایک فرضی بات ہے جو لوگوں میں عام افواہ ہے جو عام کر دی گئی ہے۔ البتہ ایک بات زائد آپ اس نشست میں آپ کو یہ ذکر کر دوں کہ امام ابو القاسم ہبۃ اللہ ابن عساکر رحمہ اللہ، ابن عساکر رحمہ اللہ کی جو تاریخ دمشق ہے اس میں آپ نے ایک قول ذکر کیا ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا، لیکن تاریخ دمشق میں نے پڑھ کر کے دیکھا اس سند کو،
انہوں نے امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے اس واقعے کو ابو زرعہ الدمشقی سے نقل کیا ہے۔ ابن عساکر رحمہ اللہ کا انتقال 571 ہجری سے وفات ہے آپ کا، اور ابو زرعہ الدمشقی رحمہ اللہ کا انتقال 280 پر 1 ہجری ہے۔ دمشق کی معروف شخصیت عبد الرحمن ابن عمرو ابن عبداللہ، معروف شیخ الشباب جو اس لقب سے ملقب ہیں، ابو زرعہ الدمشقی۔ ابو زرعہ الدمشقی رحمہ اللہ ایک جید عالم دین، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ان کی جو تاریخ ہے، تاریخ ابی زرعہ الدمشقی، وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے مجلد، ابھی تو ماجد سر کا رسالہ ہے، چھپا ہے، محقق چھپا ہے الحمدللہ، اور المکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے۔ اور انہی کی طریق سے امام حاکم کہہ رہا ہوں، کس کا نام لیا تھا میں نے؟ ابن عساکر کا۔ ابن عساکر رحمہ اللہ نے اپنی سند سے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اب ہم تاریخ دمشق پر گفتگو نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری سند لا کر کے اسی سے جوڑا ہے جو ابو زرعہ الدمشقی کی روایت ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابو زرعہ الدمشقی کی جو تاریخ ہے اسی سے جو ہے ان کی سند سے اس قول کو نقل کیا ہے۔ وہ قول پہلے میں آپ کو سناتا ہوں، پھر اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ جو دیکھیں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے البدایہ دار ابن کثیر سے چھپی ہے، اور بہت اچھا نسخہ ہے دار ابن کثیر کا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابو زرعہ الدمشقی کی جو تاریخ ہے اسی سے آپ نے ہو بہو نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ابو زرعہ الدمشقی کہ قال حدثني محمد بن زرعہ الرعینی قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سعید بن عبد العزیز التنوخی عن اسماعیل بن عبید اللہ عن السائب ابن یزید۔ یہ سب معروف روات ہیں سوائے محمد بن زرعہ الرعینی کے، سب جو ہے مطلب یعنی کتب ستہ کے روات میں سے ہیں، اور اس کی سند صحیح ہے۔ سائب ابن یزید رضی اللہ عنہ یہ صغار صحابہ میں سے ہیں، ان سے متعلق مستقل میں نے ایک درس دیا ہے، یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ۔ السائب ابن یزید رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ سمعت عمر بن الخطاب، میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، کس سے کہتے ہوئے؟ ابو ہریرہ سے کہتے ہوئے، یقول لابی ہریرہ لَتَتْرُكَنَّ الْحَدِيثَ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او لَأُلْحِقَنَّكَ بِأَرْضِ دَوْس۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو تم کثرت سے حدیثیں بیان کرنا چھوڑ دو، کثرت سے حدیث بیان کرنا چھوڑ دو، ورنہ میں آپ کو تمہارا جو اپنا علاقہ ہے نا دوس الدوس، وہاں پر بھیج دوں گا میں، پھر وہاں جا کر کے تم پوری زندگی گزارو گے۔ تم اللہ کے رسول کے نام پر اس درجہ کثرت سے روایتیں نہ پیش کیا کرو۔ یہ روایت جو ہے درست ہے، لیکن اس حدیث کا معنی مفہوم کیا ہے؟ اس حدیث کا معنی مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اس کثرت سے روایات پیش کرتے تھے، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو یہ فکر دامنگیر تھی کہ ساری حدیثیں سب کے سامنے نہیں سنانی چاہیے، موقع محل دے کر کے سنانا چاہیے۔ ایک آدمی ہے مثلا مان لیجئے اس نے یہ سن لیا کہ جو ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب پھر کیا کرے گا؟ وہ کچھ بھی عمل ہی نہیں کرے گا، وہ اسی پر بھروسہ کر کے خاموش رہ جائے گا۔ پھر ایک شخص جو ہے مطلب جہاں گنجائشیں اور جہاں رخصتیں نکل کے آتی ہیں انہی پر جو ہے عمل کرے گا اور سب چیزوں کو چھوڑ دے گا، جب سب طرح کی حدیثیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے ضرورت پر کوئی حدیث سنانی چاہیے، ورنہ ساری احادیث ایک جگہ ہو جائے سنائیں کسی کو تو پھر لوگوں میں عمل کا رجحان الگ الگ ہو جاتا ہے۔ یہ فکر دامنگیر تھی عمر بن خطاب کو رضی اللہ عنہ، بالخصوص اگر ہم مدینے کی بات کرتے ہیں تو، اس لیے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو مرکز ہے مدینۃ الرسول، اس کا بہت تحفظ کیا آپ نے عقدی اعتبار سے، فکری اعتبار سے۔ اسی لیے جب کسی میں کوئی ایسی کوئی خرابی دیکھتے تو آپ جو ہے مطلب اس کو دوسری جگہ بھیج دیا کرتے تھے۔ شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ میں جو اس طرح کے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو ہے یعنی مطلب ملک شام وغیرہ بھیجا کرتے تھے جب کسی میں ایسی کوئی عقدی اعتبار سے یا کسی فکری اعتبار سے غلطی دیکھتے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق آپ کا ایک انداز ہے گفتگو کا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو یہاں پر روک لگائی، آپ کا مقصود کیا تھا؟ یہ مقصود یقیناً ہم کو اہل علم ہی سے لینا چاہیے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد آپ نے کہا وَهَذَا مَحْمُولٌ مِّنْ عُمَرَ
على أنه خشي من الأحاديث التي قد يضعها الناس على غير مواضيعها وأنهم يتكلمون على ما فيها من أحاديث الرخص وأن الرجل إذا أكثر من الحديث ربما وقع في أحاديثه بعض الغلط أو الخطأ فيحملها الناس عنه أو نحو ذلك. ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو یہ خوف تھا اور آپ کو یہ ڈر تھا کہ کثرت سے روایات بیان کرنے کی وجہ سے پھر ہر حدیث کو جس ڈھنگ سے لینا چاہیے، ہر حدیث کو جس طرح سے عمل کرنا چاہیے، اس طرح سے ابو ہریرہ سے متعلق خوف نہیں تھا. عمر بن خطاب کو خوف ابو ہریرہ سے نہیں تھا، خوف تھا کس سے؟ عام لوگوں سے. اور مدینہ جو ہے مطلب لوگوں کے آمد و رفت کی جگہ ہے. ایسا نہ ہو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کثرت سے روایت پیش کریں اور لوگوں میں اتنی فقہ نہ ہو، لوگوں میں اتنی سمجھ بوجھ نہ ہو. اگر اس ایک قضیے کو ہم لے کر کے گفتگو کرنا چاہیں تو یہ ہم کو آپ بہت پھیلا کے گفتگو کر سکتے ہیں. صحیح بخاری میں ایک معروف روایت ہے، جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جس سال انتقال ہوا، اس سال جو حج کرنے کے لیے گئے تھے نا آپ کو ذوالحجہ ہی میں، تو آپ کو 26 ذوالحجہ کو آپ کو چھرا گھونپا گیا تھا آپ کی پیٹھ میں فجر کی نماز میں. 4 شعبے کا دن تھا وہ اور ذوالحجہ کا مہینہ تھا. تو اس سال جو حج کے لیے گئے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، تو ایک قضیہ تھا جو میدان ایام مینا میں آپ جو ہے مسجد خیف میں بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پر ایک صحابی نے یہ کہہ دیا کہ زبیر بن عوام نے رضی اللہ عنہ کہ جب عمر بن خطاب کا انتقال ہو جائے گا تو اس کے بعد علی بن ابی طالب کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، تو جس طرح سے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تھی ویسے بیعت ہو جائے گی. ابو بکر صدیق کا نام تو نہیں لیا تھا انہوں نے، لیکن یہ کہہ دیا تھا کہ جو ہے اب علی بن ابی طالب کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. عمر بن خطاب کو جب اس کا علم ہوا اور ان کو خبر دینے والے عبد الرحمن بن عوف ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ ابھی اسی وقت پورے لوگوں کو جمع کریں اور جمع کر کے نشاندہی کریں کہ جو ہے اس معاملے میں کیا اور کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب کو ٹوکا اور کہا کہ اللہ کے لیے یہاں گفتگو مت کیجیے آپ. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب التفسیر میں سورۃ التحریم کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں آپ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب جیسے انسان کو، سبحان اللہ، ان کو روکا کہ آپ یہاں گفتگو مت کیجیے، اس لیے کہ ایک ایسا مجمع ہے جس میں علماء بھی ہیں، غیر علماء بھی ہیں، دانش مند بھی ہیں، غیر دانش مند بھی ہیں. آپ کی بات کو اس اعتبار سے نہیں لیں گے جو آپ کہنا چاہتے ہیں. آپ کہیں گے کچھ، وہ لیں گے کچھ، اور غلط انداز میں پرچار ہوگی بات آپ کی. بہتر ہے جب آپ مدینے کو جائیں گے تو وہاں پر علماء ہوں گے، صاحب فہم لوگ ہوں گے، ان کے سامنے آپ اپنی بات کو رکھیے. عمر بن خطاب نے کہا کہ ہاں اب میں وہیں گفتگو کروں گا، اور وہاں جا کر کے گفتگو کی عمر بن خطاب نے رضی اللہ عنہ. تو عمر بن خطاب کو بھی نصیحت کی گئی نا عبد الرحمن بن عوف نے کہ یہاں گفتگو مت کیجیے، اس لیے کہ آپ کی بات کچھ سے کچھ لے لیں گے وہ. تو پھر اللہ کے رسول کی جو احادیث ہیں وہ جو دین کا حصہ ہیں، شریعت ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسی پس منظر میں جا کر کے کہا ابو ہریرہ سے، اس روایت کو اگر درست مان لیا جائے تب یہ معنی ہم کو لینا پڑے گا. اس روایت کی صحت پر گفتگو اگر کی جاتی ہے تو بعض اہل علم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. اس بنیاد پر میں نے آپ کو یہ بات کہی ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ کا میلان بھی اسی طرف ہے. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے، آپ کی جو گفتگو ہے، اس کو اسی پر معمول کی جائے گی کہ آپ کو یہ ڈر تھا کہ عامت الناس آپ کی کثرت روایت سے کچھ نہ کچھ معنی لے لیں، بے عمل ہو جائیں، اسلام سے متعلق کچھ نہ کچھ کہہ دیں، اور یہاں سے جائیں گے باہر کچھ اور گفتگو ہو جائے گی. کثیر الروایات تھے ابو ہریرہ، لیکن اس پس منظری میں روکا ان کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے. اگر بات صرف اتنی ہوتی کہ اللہ کے رسول کے نام پر تم جھوٹ کہہ رہے ہو تو پھر یمن بھیجنے کا کیا فائدہ دوس کو؟ وہاں بھی جا کر کے وہ حدیثیں سنائیں گے نا، تو وہاں بھیجنے کا کیا فائدہ ہو جائے گا؟ تو مقصود یہ تھا کہ وہاں آپ سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں رہیں گے جو یہاں رہ سکتے ہیں آپ کے لیے، جو یہاں عامت الناس آپ کو مل جائیں گے. تو یہاں ماحول جو ہے مطلب مقدر نہ ہو جائے. اس بات کا ڈر تھا کہ حدیث رسول کا غلط معنی نہ لے لیا جائے. اسی پس منظر میں سمجھنا پڑے گا اس بات کو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو موقف ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا کثرت روایت سے متعلق ایک موقف ہے جو اہل علم کی مابین بہت ہی واضح ہے، معروف ہے. یہ دیکھیں آپ، مصنف عبد الرزاق
اس کی جو سب سے آخری کتاب ہے کتاب الجامع، جو آپ نے اپنے استاذ معمر ابن راشد الازدی رحمہ اللہ، معمر ابن راشد الازدی رحمہ اللہ معروف 156 ہجری آپ کا سنہ وفات ہے، عظیم شخصیت ہیں، آپ سے متعلق میں نے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں آپ کی زندگی سے متعلق معمر ابن راشد الازدی رحمہ اللہ، اور اسناد میں آپ کی جو حیثیت ہے، آپ کا جو مقام ہے، ایک قابل غور بات ہے جو طالب علم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک مستقل باب ہے، باب الکذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھنا۔ اس سلسلے میں عبد الرزاق الصنعانی رحمہ اللہ نے اپنے استاذ معمر ابن راشد الازدی سے اور وہ امام زہری سے، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول پیش کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو آپ نے کہا، اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے امام زہری ہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ امام زہری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سما ثابت نہیں ہے ان کا، 5-6 سال کی عمر کے بچے تھے امام زہری رحمہ اللہ۔ امام زہری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے یعنی خلیفہ بنے تو آپ نے کہا کہ اقلو الروایت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا فیما یعمل بہ، کہ اللہ کے رسول کی احادیث کثرت سے بیان کرنے سے گریز کرو، یعنی کم بیان کرو، بس جہاں جو حدیث رسول بیان کرنے کی ضرورت آتی ہے وہیں ایک حدیث رسول بیان کر دی جائے، کثرت سے مطلب رہ کے اللہ کے رسول کی حدیث نہ بیان کی جائے۔ یہی اسی پس منظر میں سمجھیے آپ، جو اس سے پہلے میں نے آپ اتنی طویل جو گفتگو کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ افإن كنتم محدثكم بهذه الاحاديث وعمر حي اما والله اذا لالفيت المخفقه ستباشر ظهري، کہ اب جو میں اتنی کثرت سے حدیث رسول بیان کر رہا ہوں، یعنی عثمان بن عفان وغیرہ کے انتقال ہونے کے بعد لوگوں سے آپ نے کہا جس کثرت سے اب میں حدیث رسول بیان کر رہا ہوں، اس کثرت سے اگر میں عمر بن خطاب کے دور میں بیان کیا ہوتا تو عمر بن خطاب کے ہاتھ میں وہ درہ ہوتا، وہ چھڑی ہوتی اور میرے پیٹھ پر برابر پڑ رہی ہوتی۔ یعنی اس دور میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کثرت سے روایت سے روک لگاتے تھے آپ، وہ صرف ابو ہریرہ سے متعلق نہیں، کسی سے بھی متعلق کثرت روایت پر آپ نے روک لگائی۔ ایسا نہ ہو کہ مطلب لوگوں میں مطلب ایک طرح کا رجحان کچھ نہ کچھ ہو جائے، جو جن احادیث میں رخصتیں ہیں، ایسا نہیں کہ دین بیان کرنے سے آپ روک لگاتے تھے، سبحان اللہ۔ اسی پس منظر میں آپ کو یہ سب چیزیں سمجھنی پڑیں گی، آپ کو دین کے اللہ نے حفاظت کی، دین کامل ہے، دین مکمل ہے، اور جو محفوظ ہے الحمدللہ۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جس وقت آپ نے جو قدم اٹھایا وہ یہ ایک سوچ تھی آپ کی، آپ نے ایک چیز کو بھانپا، آپ نے اس کا معالجہ کیا آپ نے۔ آپ دیکھو یہ جو روایت ہے جو ابھی پڑھ کر کے سنایا میں نے آپ کو، جو اثر پڑھ کر کے سنایا ہے میں نے عمر بن خطاب کا، یہ حدیث کی کئی کتابوں میں ہے، امام طبرانی رحمہ اللہ کے المعجم الاوسط میں اور انہی کی مسند الشامیین میں، دونوں کتابیں میرے پاس موجود ہیں الحمدللہ، دیگر کتابوں میں بھی ہیں۔ یہ جو جامع بیان العلم و فضلہ ہے اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ آپ دیکھو امام ابن عبد البر رحمہ اللہ، اتنی عظیم شخصیت ہیں آپ یعنی عام جو عامت الناس چھوڑیے، عام طلبہ بھی تصور نہیں کر سکتے ابن عبد البر کو رحمہ اللہ، کس قدر عظیم شخصیت ہیں آپ۔ اس میں آپ نے ایک باب قائم کیا کہ ذکر من ذم الاکثار من الحدیث دون التفہم لہ والتفقہ فیہ، کہ کثرت سے روایت کی مذمت سے متعلق باب قائم کیا آپ نے، لیکن کثرت روایت مطلق نہیں، مقید کب؟ جب حدیث کا فہم اور حدیث کی فقہ جو ہے فوت ہو جائے، حدیث اتنی پڑھائی جا رہی ہے کہ حدیث میں جیسے مثال صحیح بخاری کا بس ایک دورہ ہو جا رہا ہے۔ صحیح بخاری کا دورہ ہونا بہت اچھی بات ہے اور بار بار ہونا چاہیے، ہر سال طالب علم کو پڑھنا چاہیے خود سے کسی کو لے کر کے، لیکن بدون فہم بدون فقہ یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہی ہے کہ اگر کوئی حدیثیں خوب پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن اس میں فقہ نہیں ہے، تفقہ نہیں ہے، تفہم نہیں ہے، تو پھر اس چیز کی مذمت ہوگی۔ اب اس میں جو روایات لے کر کے آئے ہیں ابن عبد البر رحمہ اللہ اپنی سند سے، اس میں وہ قول بھی ہے جو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ایک تو وہ روایت اقل الروایہ والی بات، اور دوسری یہ بات جو ہے نا کہ لقد حدثتکم باحادیث لو حدثت بها زمن عمر لضربنی عمر بالدرہ، کہ جو حدیث میں اب بیان کر رہا ہوں تم لوگوں کو، اگر یہ عمر بن خطاب کے دور میں بیان کیا ہوتا تو مجھ پر درے پڑتے، مجھے مارتے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔
اس روایت کو نقل کرنے کے بعد قال ابو عمر، یہ قدیم علماء کا جو انداز ہے اپنی کنی، جیسے امام ترمذی لکھتے ہیں نا سنن ترمذی میں قال ابو عیسیٰ، امام بخاری لکھتے ہیں صحیح بخاری میں قال ابو عبداللہ، کون؟ وہ خود لکھتے ہیں، وہ ناسخ نہیں لکھتے ہیں وہ. تو ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کہا کہ قال ابو عمر احتج بعض من لا علم له ولا معرفة من اہل البدع وغيرهم الطاعنين في السنن بحديث عمر هذا اقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما ذكرنا في هذا الباب من الاحاديث وغيرها وجعلوا ذلك ذريعة الى الزهد في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا توصل الى مراد كتاب الله عز وجل الا بها والطعن على اهلها ولا حجة في هذا الحديث ولا دليل على شيء مما ذهبوا إليه من وجوه قد ذكرها أهل العلم منها أن وجه قول عمر هذا إنما كان لقوم لم يكونوا أحصوا القرآن فخشي عليهم الاشتغال بغيره عنه إذ هو الأصل لكل علم. ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو ابو ہریرہ کو روکنا اس پس منظر میں یا اقلوا الروایہ کہہ کر کے کسی کو بھی روکنا، اس سے بعض لوگوں نے یہ استغلال کرنے کی کوشش کی، یہ استخراج کرنے کی کوشش کی اور یہ نقطہ جو ہے اخذ کرنے کی کوشش کی کہ بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث رسول کی ہمیں حاجت نہیں ہے. یا انہوں نے صحابہ کو جو ہے مثلا اس سلسلے میں طعن و تشنیع کرنے کا جو ہے مطلب ایک راہ نکالی انہوں نے، جبکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مقصود یہ تھا کہ سب سے پہلے قرآن پڑھا جائے، قرآن کو حفظ کیا جائے، قرآن پر غور کیا جائے، اس کی روشنی میں اس کو رکھ کر کے حدیث رسول لیا جائے. ایسا نہ ہو کہ حدیث رسول سے متعلق اس طرح کا معاملہ ہو کہ آپ کا اصل علم قرآن ہے، قرآن کو سامنے رکھیں پھر اس کو جو ہے احادیث کی روشنی میں حل کیا جائے. قرآن کو نظر انداز کر کے جن لوگوں نے اس طرح کا معاملہ انجام دیا ان پر نکیر کی عمر بن خطاب نے رضی اللہ عنہم. آپ قرآن مجید کی آیت کریمہ کو اس کے پس منظر سے آپ جو ہے تعلق توڑ کر کے سمجھنا چاہیں تو آپ صحیح معنی نہیں لے سکتے ہیں، تو پھر یہ تو باپ کے اقوال ہیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایک بڑی شخصیت ہے. کثرت روایت پر روک لگانا یہ عمر بن خطاب کا صرف خلافت کے دور میں نہیں تھا، یہ خود اللہ کے رسول کے دور میں بھی آپ کا انداز تھا. میں آپ کو آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. دیکھیں یہ امام ذہبی ہیں رحمہ اللہ، سیر اعلام النبلاء. امام ذہبی رحمہ اللہ نے، جو میں نے آپ کو پچھلے کافی دروس میں اس بات کا حوالہ دیتے آ رہا ہوں، آپ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی والی جو بات ہے نا کہ اقل الروایہ والی بات، اور پھر وہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق جو بات تھی کہ عمر بن خطاب کے دور میں اگر میں پیش کیا ہوتا تو جو ہے مجھے درے پڑتے وغیرہ. قلت، امام ذہبی کہہ رہے ہیں، قلت هكذا هو كان عمر رضی اللہ عنہ يقول اقل الحديث عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وزجر غیر واحد من الصحابة عن بث الحديث. یہ عمر بن خطاب کا موقف تھا. یہ آپ نے حدیث رسول کو کثرت سے بیان کرنے سے منع کیا اس پس منظر میں وزجر غیر واحد من الصحابة عن بث الحديث. صرف ابو ہریرہ کو نہیں، بہت سارے صحابہ کو آپ نے کثرت روایت پر روک لگائی. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وَهَذَا مَذْهَبٌ لِعُمَرَ وَلِغَيْرِهِمْ. یہ عمر بن خطاب اور دیگر صحابہ کے بھی، زبیر بن عوام کا بھی. زبیر بن عوام خلیفہ نہیں تھے لیکن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ قلیل الروایہ ہے، معروف. آپ 36 ہجری تک باحیات تھے لیکن بہت کم حدیثیں آپ سناتے تھے. صحیح بخاری میں بابو اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب العلم میں اس باب کے تحت دیکھیں آپ جو 5 حدیثیں امام بخاری نے، اس میں زبیر بن عوام کا موقف بتایا آپ نے کہ آپ بہت کم روایت بیان کرتے تھے. مکثرین میں سے ہیں عبداللہ بن عمر، لیکن وہ بھی بہت کم روایات بیان کیا کرتے تھے. بہرحال یہ ایک معروف قضیہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آخری میں ایک مثال دے کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. یہ دیکھیے صحیح مسلم کی کتاب الایمان، صحیح مسلم کی کتاب الایمان، اس میں امام نووی رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے، کافی طویل حدیث ہے. یعنی باب الدلیل علی ان من مات علی التوحید دخل الجنت قطعا. ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں بہت طویل حدیث ہے. میں آپ کو خلاصہ کر کے سناتا ہوں. اس کا حدیث نمبر ہے 31 کتاب الایمان میں. 31 جو آخری نمبر ہوتا ہے ترقیم کے اعتبار سے، آخری نمبر وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. 3 ترقیم ہوتے ہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے. ہوا ایسے کہ آپ علیہ السلام
درمیان میں سے اٹھے, اٹھ کے چلے گئے اور کافی تاخیر ہو گئی, واپس نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وَخَشِينَا أَن يُقْتَطَعَ دُونَنَا وَفَزِعْنَا فَقُمْنَا فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ. کہا کہ ہمیں اس بات کا ڈر تھا کہ کوئی اللہ کے رسول کو کوئی مطلب یعنی اٹھا کے نہ لے کے چلا گیا ہو, کسی نے اللہ کے رسول کو کچھ اور نہ اذیت پہنچا دیا ہو, ضرر نہ پہنچا دیا ہو, اللہ کے رسول کے ساتھ کچھ حادثہ نہ ہو گیا ہو. ہم سب کے دلوں میں ایک طرح کا خوف تھا اور ہم ڈر رہے تھے, اور ہم سب اٹھے وہاں سے ڈرتے ہوئے کہ کیوں اللہ کے رسول اب تک نہیں آئے ہیں. سب سے پہلے میں وہاں سے گیا. خیر, جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بستان, ایک باغ تھا, اور اوپر چھت وغیرہ نہیں تھا, چار طرف سے دیواری تھی, جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا. ایک چھوٹی سی مطلب پانی کی ایک کیا کہہ سکتے ہیں, ایک یعنی ہماری زبان میں ہم نالا کہہ سکتے ہیں, لیکن ایک پانی کو جو ہے یہاں سے وہاں منتقل کرنے کا ایک ذریعہ تھا, وہ ایک بڑا سا پائپ جیسا. کہا کہ میں اس میں سے اندر داخل ہوا اللہ کے رسول کے لیے کہ کیا ہوا ہوگا اللہ کے رسول کو. میں نے دیکھ لیا تھا اللہ کے رسول کو. جیسے میں اندر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فوراً مجھے دیکھا اور دیکھ کر کے کہا کہ جو ہے مطلب ابو ہریرہ, یعنی اللہ کے رسول نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر کے کہا کہ ابو ہریرہ. میں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول, میں ابو ہریرہ ہوں. آپ علیہ السلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ما شأنک, کیا بات ہے, اتنی گھبرائے, اتنے پریشان. کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے درمیان تھے, ہمارے درمیان سے اٹھ کے چلے گئے, تاخیر سے اتنا وقت ہو گیا ہے, ابھی تک آپ واپس نہیں لوٹے, ہم سب پریشان تھے, سب سے پہلے میں نکل کے یہاں تک آپ تک پہنچا ہوں. آپ علیہ السلام نے کہا کہ یا ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ, اور آپ علیہ السلام اپنی بات کہنے سے پہلے اپنے دونوں جوتے نکال کر کے ابو ہریرہ کے ہاتھ میں دیے, تاکہ بس ایک توثیق کے لیے, ایک اعتماد کے لیے, ورنہ اس کے بغیر یہ بات ہو جاتی ہے. محض تاکید کے لیے, ان کی تائید کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے دونوں جوتے ان کو دیے اور کہا کہ جاؤ اذهب بنعلی ہاتین, میرے دونوں جوتے لے کر کے جاؤ. فمن لقیت من وراء هذا الحائط یشهد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبه فبشره بالجنہ. اس دیوار کے بعد جو بھی تمہارا سامنا ہوگا, جس شخص کا بھی, اور جو بھی صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا, اسے جنت کی خوشخبری دے دو. سب سے پہلے عمر بن خطاب ملے. کہا کہ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کہا کہ اللہ کے رسول کے جوتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ جو بھی مجھ سے ملے اور صدق دل سے وہ لا الہ الا اللہ کہے, اس کے لیے جنت کی خوشخبری دے دو. حالانکہ یہ بات معلوم ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا سامنا ہوا ہے, عمر بن خطاب کو معلوم ہے کہ وہاں اللہ کے رسول ہیں, اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کے رسول ہی کے جوتے ہیں, اور اللہ کے رسول ہی سے انہوں نے بات نقل کی ہے. ابو ہریرہ اگر جھوٹ بولے ہوتے تو وہی کے ذریعے سے بات معلوم ہو جاتی. اس کے باوجود بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کے سینے پر ایسا زور سے مارا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گر پڑے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ دیکھو یہ صورتحال تھی, میرا سامنا عمر بن خطاب سے ہوا, ان سے میں نے آپ کی بات کی, اس کے باوجود انہوں نے مجھے مارا. اتنے میں عمر بن خطاب بھی آ گئے. جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے, اللہ کے رسول نے عمر بن خطاب سے کہا کہ یا عمر ما حملک علی ما فعلت, کیوں کیا تم نے ایسا ان کے ساتھ, کیوں کیا تم نے ان کے ساتھ ایسے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ بی ابی انت و امی, یعنی فدا کا ابی و امی کے معنی میں نے ایک مستقل ایک تحریر لکھی ہے, فدا کا ابی و امی, معنی مفہوم کو سمجھانے کے لیے. کہا کہ میرے ماں باپ آپ کے لیے قربان ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے بھیجا ہے اے اللہ کے رسول ان کو اپنے جوتے دے کر آپ نے بھیجا ہے, اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جن کا بھی ان کا سامنا ہو اور صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہیں, اسے جنت کی خوشخبری دے دی جائے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں میں نے ہی کیا ایسی. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ فلا تفعل, سبحان اللہ, اللہ اکبر کبیرہ. آپ غور کیجیے, عمر بن خطاب نے صرف اپنے دور میں ابو ہریرہ کو روک نہیں لگائی نا, دیگر صحابہ کو بھی روک لگائی. آپ کا یہ موقف تھا, اور یہ اللہ کے رسول سے بھی آپ نے کہا کہ فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. اے اللہ کے رسول, اس طرح کی باتیں لوگوں میں جائیں گی تو لوگ اسی پر اکتفا کریں گے, مزید عمل نہیں کریں گے. یہ بات سچ ہے کہ جو صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اس کے لیے جنت ہے, لیکن اس بات کی وجہ سے لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے. ابو بکر نہیں کریں گے, علی نہیں کریں گے, عثمان نہیں کریں گے, لیکن کچھ تو ایسے افراد ہوں گے اور ان باتوں کو آگے پھیلایا جائے گا, کچھ تو ایسے افراد نکل جائیں گے. اللہ کے رسول سے عمر بن خطاب نے کہا کہ فخلہم یعملون, اے اللہ کے رسول ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیجیے, وہ عمل جو کر رہے ہیں نا کرنے دیجیے ان کو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخلہم, اللہ کے رسول نے بھی ابو ہریرہ سے کہا فخلہم, لوگوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دو, اب جا کے مت سناؤ. یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں بہت سارے باتیں کہی ہیں. ایک بات یہ بھی کہی آپ نے, دیکھیے
وفی هذا الحدیث نہیں اس سے پہلے وَلَيْسَ فِعْلُ عُمَرَ رضی اللہ عنہ وَمُرَاجَعَتُهُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم اعتراضاً علیہ، عمر بن خطاب کا ایسا روکنا یا اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ کہنا کہ اللہ کے رسول لا تفعل، یہ آپ پر اعتراض نہیں ہے، بلکہ ورداً لامری، اللہ کے رسول کے معاملے کو روکنا نہیں ہے، اذ لیس فیما بعث به ابا ہریرہ غیر تطیب قلوب الامت وبشراهم، فرآ عمر رضی اللہ عنہ ان کتم هذا اصلح لهم واحرى الا يتکلوا، کہا کہ اللہ کے رسول کی اس بات کو لوگوں میں نہیں پہنچنے دینا، اس طرح کی باتیں لوگوں میں عام نہیں ہونا، وہ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے، زیادہ فائدہ ہے، یہ کہا اللہ کے رسول سے، اور آپ علیہ السلام نے اس بات کو لیا اور آپ نے قبول کیا۔ فلما عرضه على النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوبه فيه، جب اللہ کے رسول پر یہ بات پیش کی گئی تو اللہ کے رسول نے ان کی بات کو درست کہا، ٹھیک کہا آپ نے، فخلیہم کہا اللہ کے رسول نے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایسے کتنے معاملات ہیں۔ ابن الملقن رحمہ اللہ نے پچھلے علماء سے، اس لیے کہ ابن الملقن کی جو شرح ہے نا صحیح بخاری کی التوضیح، اس سلسلے میں ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے، جن کے حوالے سے امام سخاوی نے کہا ابن حجر کے حوالے سے کہ التوضیح جو ابن الملقن کی جو شرح ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے ایک بڑا حصہ ابن بطال اور جو ہے یعنی ابن بطال اور جو ہے ابن التین رحمہ اللہ اجمعین انہی سے جو ہے ان کی کتابوں سے اخذ کی گئی شرح ہے۔ تو یہ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ نے تقریباً کئی معاملات، صرف 3 معاملات نہیں، تقریباً 12-13 معاملات عمر بن خطاب کی جو موافقت ہوئی ہے وحی سے، وہ ساری چیزیں اکٹھا کی ہیں ابن الملقن نے رحمہ اللہ۔ بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا عہد نبوی سے ہی یہ موقف تھا رسول اللہ کی زندگی میں، اور جب آپ نے خلیفہ بنے تو آپ نے خصوصی طور پر اس کا اہتمام کیا کہ کثرت روایات سے کہیں لوگ حدیث کو جس ڈھنگ سے جہاں رکھنا چاہیے وہاں نہیں رکھیں گے، کچھ کا کچھ معنی لے لیں گے، اس ڈر سے آپ نے روک لگائی، ورنہ حدیث رسول محفوظ ہے، یہ بالکل واضح اور بدیہی بات ہے۔ بس میں نے عمر بن خطاب کے حوالے سے اتنی طویل گفتگو میں نے کی ہے، اور نہایت اختصار کے ساتھ باتیں بہت ساری ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں دیگر صحابہ کا معاملہ ابو ہریرہ کے ساتھ کیا تھا، وہ جن کے تعلق سے بات ملتی ہے کہ انہوں نے رد کیا ہے، تو اس کی بھی توضیح میں آپ کے سامنے کروں گا انشاءاللہ۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یعنی جو اللہ کا دین ہے اس کی صحیح انداز میں نمائندگی کرنے، اس کی نشر و اشاعت کرنے، اس کا دفاع کرنے، کہ اللہ تعالی ہمیں صلاحیت دے، وسائل دے، قوت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سعادت عطا فرمائے اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ اللہ رب العالمین خصوصی طور پر ہمارے جو شیخ ہیں، شیخ عنایت الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ، جنہوں نے اس موضوع کے لیے ہمیں تیار کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم سے نوازے، اور جدہ دعویٰ سینٹر کو بھی جو بہت ہی تیز ہے، متحرک ہے، فعال ہے، اور یعنی بہت ہی عمدگی سے تنوع ہے، اور جو ہے صحابہ کے بارے میں اپنی غیرت کا ثبوت دینے والا لجنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں، اور ہمارے اساتذہ کو، ہمارے والدین کو، ہماری اہلیہ کو، ہمارے کل معاونین اور مشاہدین کو، اور ہمارے عمر بن الیاس کو جنہوں نے ریکارڈنگ کی ہے، اور ہود کو جن کا تعاون اور ساتھ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔